السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سوال ہے، اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کے کتنے ایام ہیں؟ رمضان کا مہینہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے اور گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتے کے ذریعے یہ منادی کروا دیتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے بھلائیوں کے دل دادا، بھلائیوں کے لیے اپنی تگ و دو جاری کر دے اور برائیوں سے بچنے کے خواہاں برائیوں سے بچ جا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر اللہ کی رضا جوئی کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی خاطر اپنے آپ کو روک لینا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے خصوصاً لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ پورا کر لیا تو بعض صحابہ کرام اپنے بستر وغیرہ لے کر گھر کو چلے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وضاحت دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقصد کے لیے تم نے اعتکاف کیا تھا وہ چیز آپ کو اس عشرے میں نہیں مل سکی، یعنی اس عشرے کے اندر وہ لیلۃ القدر نہیں آئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور جو صحابہ کرام چلے گئے تھے ان کو بھی واپس بلا کے اعتکاف کروایا، تاکہ جو اصل مقصد ہے انسان کا وہ پورا ہو سکے اور لیلۃ القدر انسان کو مل سکے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ جس کے اندر پھر لیلۃ القدر تھی اس کو حتمی قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول بھی یہ تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول بھی یہ تھا کہ وہ آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پہ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے کہا کہ میرا خیمہ لگاؤ، آپ کا خیمہ مسجد میں لگایا گیا، اور آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میرا بھی خیمہ لگوا دو تاکہ میں اعتکاف کر لوں، تو آپ نے ان کو اجازت دی اور ان کا خیمہ لگایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کسی کام کے لیے چلے گئے، جب واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ خیموں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ خیمے کس طرح لگائے گئے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازواج مطہرات کے خیمے ہیں، انہوں نے جب آپ کی زوجہ محترمہ کا خیمہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے خیمے لگائے ہیں تاکہ وہ اس خیر میں شریک ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اس کے ساتھ انہوں نے ضد کرتے ہوئے خیمے لگائے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود بھی اور اپنی اس بیوی کا بھی اور دیگر بیویوں کے بھی اعتکاف کو کینسل کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اس اعتکاف کی قضائی دی۔ تو اعتکاف شرعی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، اور ازواج مطہرات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے تیار کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کیا جائے۔ اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا۔